السلام علیکم۔ آج ہماری آپ کی گفتگو اصلی کلمہ اور نقلی کلمے پر ہوگی۔ آج ہماری آپ کی گفتگو اصلی کلمہ اور نقلی کلمے پر ہوگی۔ کلمہ تو ہمارے پاس اصلی ہے مگر عمل نقلی ہے۔ میاں چوکیے مت، جب قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے عالموں نے ہی امام حسین کو شہید کیا تو اصلی کلمے والوں نے شہید کیا کہ نقلی کلمے والوں نے شہید کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے عربی میں قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ تمہارے سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے مادری زبان کے متعلق عرض کیا تھا کہ مادری زبان کو انسان تو انسان، حیوان، پرندے چرندے بھی سمجھتے ہیں۔ اب میں سچا واقعہ الہ آباد کا آپ کو سناؤں کہ ایک انگریز نے اردو پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا، تمام سے جیت گیا، لکھنؤ سے جیت گیا، بنگلور سے جیت گیا، حیدرآباد سے جیت گیا، لیکن الہ آباد میں آ کر کے وہ ہار گیا۔ بھیڑ لگی تھی، مناظرہ ہو رہا تھا، پسینے چھوڑ رہے تھے اردو داں، تب ایک سبزی فروش وہاں پہنچ گیا۔ بھیڑ دیکھ کر کے اس نے لوگوں سے پوچھا بھئی کس بات کی بھیڑ ہے؟ کہنا میں جاؤ، چلو اپنا کام کرو، چلو۔ ایک اچھے صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ، کہیں ذرا میری سائیکل دیکھنا۔ اب وہ منچ کے سامنے پہنچ گئے، آداب واداب کے بعد کہا حضور ہم بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل پوچھیے۔ اس سبزی فروش نے اشارہ کیا کہ وہ کیا ہے؟ وہاں کوڑے خانے کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ تو انگریز نے کہا بھائی یہ تو کتا ہے، کہا بلائیے، آ میرے، آ جائیے میرے چچا، آ جائیے میرے، آئیے جناب، آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کو بلا رہے ہیں۔ کاہے کو آوے؟ تب اس سبزی فروش نے کہا میں بلاؤں؟ کہاں بلائیے۔ کہا آ کلوا تور تور، آ کلوا کور کور۔ وہ دوڑتا ہوا چلا آیا، اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ کور کور کیا ہے، کس ڈکشنری میں، کسی ڈکشنری میں نہیں۔ اسی طرح وہ وہاں چند مرغیاں تھیں، کہا وہ کیا ہے؟ کہا مرغیاں کہاں بلائیے، اے میری مرغی بہن، اے میری مرغی ماں، اے میری کاہے کو مرغیاں میں؟ اس سبزی فروش نے کہا میں بلاؤں؟ کہاں بلاؤں؟ ٹی 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 ٹی، مرغیاں دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا اور ہار مان لیا۔ یہ ہوئی مادری زبان کی خصوصیت، خوبی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور تم جس چیز کی کوشش کرو گے وہی تمہاری مقدر میں ہے۔ آج ہمیں غیروں سے نہیں خود اپنوں سے خطرہ ہے، آج ہمیں غیروں سے نہیں خود اپنوں سے خطرہ ہے۔ چھپائے ہیں دلوں میں خنجر، بڑا معصوم چہرہ ہے۔ آخر ہماری زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم بلا مقصد کے بس کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پھیل رہے ہیں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے اور تم جس چیز کی کوشش کرو گے وہی تمہاری مقدر میں ہے۔ ہم تو آخرت کی کوشش کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، نہ کہ دنیا کے عیش و آرام کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے کہ ہر ایک دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ہر ایک دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی خصلت حیا ہے۔ دین اسلام کی خصلت حیا ہے۔ حیا کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا آئی، اتنی شرم آئی کہ حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کر دیا. اللہ تعالیٰ سے شرم کی بنا پر حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کر دیا. اس قے کو جس نے کھایا اس کے اندر زہر پیدا ہو گیا. سانپ نے کھایا تو زہر پیدا ہو گیا، چھپکلی نے کھایا تو زہر پیدا ہو گیا، گوجر نے کھایا تو زہر پیدا ہو گیا، اژدہا نے کھایا تو زہر پیدا ہو گیا. غرض کی جتنی مخلوق نے اس قے کو کھایا اس کے اندر زہر پیدا ہو گیا. جبکہ گندم پاک و صاف و طیب و حلال ہے، لیکن یہاں معاملہ بھول کا تھا. معاملہ بھول کا تھا. شیطان کے ورغلانے میں، بھول میں آپ نے گندم کو کھا لیا تو یہ بھول حضرت انسان میں منتقل ہو گئی. یعنی بھولنے کی عادت آپ سے ہم کو ملی. اور نافرمانی کا خیال اس لیے آیا کہ بھول کی وجہ سے گیہوں کھا لیا، گندم کھا لیا، تو شرم کی وجہ سے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر دیا. جان لیجئے حیا آدھا ایمان ہے. حیا آدھا ایمان ہے. پہلے لوگ کسی کو گالی دیتے تھے تو یہی کہتے تھے بے حیا، بے ایمان کہے گا، بے شرم، بے غیرت وغیرہ وغیرہ. لہذا ایمان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایمان والوں کے لیے ہی دنیا میں آزمائش ہے. صبر کرنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. صبر کرنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. حیا کرنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اور ایمان کی حفاظت کرنا یہ بھی آدھا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آج بے حیائی کس قدر پھیل گئی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں خود جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے، کتنی شرم ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے 5 نہیں 6 رکن ہیں. چھٹا ہے روٹی. دین کے 5 نہیں 6 رکن ہیں. چھٹا ہے روٹی. آپ نے فرمایا لوگوں کا ایمان روٹی پر ہے. آج آپ اس حقیقت کو دیکھیے اور سوچئے کہ 700 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا ایمان روٹی پر ہے. آج جدھر دیکھیے روٹی پر ہے. خصوصاً میں تعزیہ داروں سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس سوال پر خوب غور کیجیے. الحمدللہ یہ جب آپ میری بات کو سنیں گے تو سکون سے ہی سنیں گے، اور اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، اور نہ ہی لینے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو تعزیہ داروں سے میرا سوال ہے کہ تعزیہ داری کرتا کون ہے؟ 11 مہینے آپ گالی کھاتے ہو، 11 مہینے آپ پر طنز کیا جاتا ہے، تنقید کیا جاتا ہے. یہ بڑے بڑے اجڑے یہ پکٹ بال، یہ ٹیٹوا بنوائے ہوئے، یہ بنیان جو ہے پہنے ہوئے رنگین بنیان، کتا بلی کی تصویر آگے پیچھے لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہیں 12 مہینے اسلامی مہینے کا نام نہیں معلوم. اور میں اپنے لوگوں کے درمیان میں، برا مت مانیے گا، کہتا ہوں یہی لچے لفنگے محرم تعزیہ داری کرتے ہیں. یہی لچے لفنگے 11 مہینے یہ بیچارے گالی کھاتے ہیں، 11 مہینے، اور 10 دن یہ کسی کی نہیں سنتے. تو ہمارا تعزیہ داروں سے سوال یہ ہے کہ
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کربلا میں امام حسین کی زبان مبارک سے اف نہیں نکلا. کربلا میں امام حسین کی زبان مبارک سے اف نہیں نکلا، بلکہ حضرت معصوم علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ حضرت قاسم کی شہادت کو قبول کیا، حضرت کی کیا ہے وہ حضرت قاسم علی اکبر کی شہادت کو قبول فرمایا. یا اللہ معصوم علی اصغر تو 6 مہینے کے ہیں، ان کی شہادت کو قبول فرمایا. تو کیا سبق دیتے ہیں میرے حسین کہ اگر تمہارے اوپر ایسا کوئی وقت آ جائے، تمہارا بیٹا بیٹی یا گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے، تو آہوزاری نہ کرو، صبر کرو. آہوزاری کا بھی حق ہے آپ کو، لیکن دماغی توازن لوگ کھو دیتے ہیں. تو حوصلہ دیکھیے امام حسین کا، صبر کا، کہ صبر کے علاوہ اور ایک چیز اور ہے، وہ جو میرا ایمان ہے کہ یہ سب معجزہ والے تھے. اگر آپ کی بیٹی حضرت سکینہ دریائے فرات سے کہتی اے فرات ادھر آ، خدا کی قسم زبان سے نکلتا اور دریا خیمے کی طرف آ جاتا. خدا کی، یہ میرا ایمان ہے. اور کربلا میں جو کچھ ہوا، کربلا میں امام حسین نے جو کچھ کیا، وہ جسمانی قوت کے ساتھ کیا، روحانی قوت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. ہندوستان میں اس کا جواب حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری نے دیا کہ جو کربلا کا معجزہ تھا وہ ہندوستان میں آپ کی آل نے، آپ کے غلام نے ہندوستان میں 550 سال کے بعد آ کر کے دکھایا. آج اس پر بھی تنقید ہے، اس پر بھی سند مانگا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. کربلا میں حق و باطل کا فیصلہ ہو چکا، ہم حق والے ہیں، ہم لوگ حق کے راستے پر ہیں. ہمارے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، خلفائے راشدین سے ہمیں محبت ہے، والدین سے ہمیں محبت ہے، جملہ اولیاء اکرام سے ہمیں محبت ہے، اور محبت فرض ہے. اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کا حق کا راستہ ہمیں تلاشنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصلی اور نقلی کلمہ تو ہم 48 مرتبہ، ہر نمازی 48 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے، مگر کبھی غور کیا کہ پرانے والے راستے پر چل رہے ہیں یا نئے والے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ بھی دیکھا دیکھی نئے والے راستے پر ہی چل رہے ہیں. اللہ خیر کرے ہماری. اسی لیے یہ تحریک دعوت فکر و عمل اور تحفظ سنت کی ہم لوگ چلا رہے ہیں. یہ ہماری اشتیاق بھائی کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس میں رات دن لگے ہوئے ہیں. ایمان کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کیا بنیاد ہے؟ فرمایا اصحاب رسول اور اہل بیت کی محبت. اور اس محبت اور اس ایمان کی بنیاد سے پردے کو ہٹایا حضرت خواجہ غریب نواز نے. فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. آپ فرماتے ہیں امام حسین شاہ ہیں، امام حسین بادشاہ ہیں، امام حسین دین ہے، امام حسین دین کو پناہ دینے والے. امام حسین نے اپنا دست مبارک یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا. قسم خدا کی امام حسین لا الہ کی بنیاد ہے. تو ہماری لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے.
امام حسین جزء ایمان ہے، امام حسین قرآن ہے، قرآن ہی امام حسین۔ اب جس کو اعتراض ہے ہوا کرے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے جو فرمایا ایمان روٹی پر ہے، تو ہمیں اس سے کوئی مطلب غرض نہیں کہ کون اعتراض کر رہا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے اشتیاق صاحب نے بتایا کہ کسی نے سوال کیا کہ وہ امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے۔ ارے بھائی، کون تھے کون نہیں تھے، اسی بات کو تو الجھائے ہوئے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تم نے مارا، وہ کہتے تم نے مارا، وہ کہتے تم نے مارا۔ لیکن حق کو آپ کہیں دبا سکتے ہیں؟ حق کو آپ کب تک چھپائیں گے؟ ہاں، وقت تو آنے دیجئے، پورا زمانہ کہے گا یا حسین یا حسین یا حسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔